اللہ 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 نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، ایک ہفتے کے فرصت کے بعد ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے اس مبارک مجلس میں اکٹھا اور جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ یا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اس سلسلے میں شریعت کے کیا احکام ہیں، اس کے تعلق سے ہم سب کی گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کی حفاظت ذمہ دینے سے پہلے بھی کیا جائے گا، یعنی یہ توحید کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی تعظیم اور عظمت میں یہ بات داخل ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے ذمے کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کے ذمے کی، یعنی اللہ کے رسول نے اگر کسی کو پناہ دیا ہے یا آپ نے اگر اللہ کی پناہ کے اوپر کسی کو اتارا ہے تو ایسی صورت میں اس کی حفاظت آپ کو کرنی پڑے گی، اس کو اس وعدے کو توڑنا نہیں ہوگا، چاہے وہ وعدہ آپ نے کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں کیا ہو، تو اس وعدے کے کرنے سے پہلے بھی اس کی حفاظت کی جائے گی اور اس وعدے کے کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کی جائے گی۔ وعدہ کرنے سے پہلے حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ کسی کو نہ دیا جائے گا الا یہ کہ بہت زیادہ ضروری ہو، بغیر اس کے کام نہ بن سکے، تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ کسی کو عطا کیا جائے گا بحیثیت، اور یہ اس کی حفاظت وعدہ دینے سے پہلے ہوا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دے دیا، واسطہ دے دیا، تو جتنی آپ کے پاس صلاحیت اور قوت ہے وہ پوری لگا کر کے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، پوری کوشش لگا دیں کہ آپ اس کے وعدے کو نہ توڑیں، چاہے آپ نے اس کو اپنے لیے دیا ہو یا کسی دوسرے کے لیے دیا ہو، آپ کو توڑنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ یہ انسان کے کمال توحید کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ جب انسان یہ جان گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ یہ کسی کو اگر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی پوری کوشش کرے کہ اس کو وفا کرے، اس کو پورا کرے۔ ایسا کرنا اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہے، اور یہ اس کے کمال توحید کی دلالت ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر اس باب کو قائم کیا ہے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیخ رحمہ اللہ نے الفاظ سے متعلق توحید کے جو مسائل ہیں اس کو کتاب کے اخیر میں ذکر کیا ہے، کتاب کے اخیر میں ذکر کیا ہے، چاہے ان کا تعلق واجبی امور سے ہو یا ان کا تعلق کسی استحبابی امر سے ہو۔ اور اس کو شیخ نے دو قسموں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ادب سے جو چیزیں متعلق ہیں الفاظ میں، اور جن چیزوں کے کرنے سے سوء ادب لازم آتا ہے الفاظ میں، ان کے لیے الگ ابواب قائم کیا۔ اور دوسری قسم جو الفاظ سے متعلق ہے ان کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ چنانچہ اس باب میں حدیث بریدہ کا تذکرہ ہے کہ حدیث بریدہ لمبی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم وصیت کی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے امت کے لیے، اور دنیا والوں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے بعض حصہ کی شرح ہم گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ جو چیزیں باقی ہیں ان کو
آج کے اس درس میں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر محاصرہ کیا جائے گا یا کسی قوم کو گھیرا جائے گا، اس حدیث میں ذکر ہے، تو ہم 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت کی طرف ان کو بلائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دو، فإنہم اجابوک، اگر وہ اس کو سن لیں، قبول کر لیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، فاقبل منہم، ان سے وہ چیز قبول کر لو، وکف عنہم، اور ان سے اپنے ہاتھوں کو روک لو، ان کو کوئی گزند نہ پہنچاؤ، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین، پھر ان کو کہو کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ہجرت کے گھر کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں، یعنی ان کو یہ بتلاؤ کہ اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اپنے گھر چھوڑ کر کے، اس کفر کی سرزمین کو چھوڑ کر کے دار اسلام کی طرف، اسلام کی زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ہے نا، وہاں چلے جاؤ۔ لیکن اگر وہاں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، مثال کے طور پر اس بستی کا کسی نے محاصرہ کیا اور بستی میں سب لوگ مسلمان ہو گئے، تو پہلے وہ دار الکفر تھا، لیکن سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو دار الاسلام ہو گیا، تو اب ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہجرت کرنے کی ضرورت تھی اس وقت، وہ کیوں تھی کہ علم اصل مدینے میں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں اس وقت مدینہ منورہ میں لگا کرتی تھی، تو اگر دوسرے تعلیمات اگر کسی کو سیکھنا ہو، اسلام کی اور دوسری باتیں کسی کو جاننا ہو تو اس کو مدینہ جانا پڑتا۔ ایسا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ سن 6 ہجری کا معاملہ ہے، تو اب اس وقت حج کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حج سن 8 ہجری میں فرض ہوا ہے، تو اب اگر کوئی آدمی مدینے سے دور رہے اور کوئی کنیکشن اس کو مدینے سے نہ رہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے؟ اسی لیے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کو کہا جاتا کہ بھیا یہاں سے ہجرت کرو اور چلو مدینہ منورہ کی طرف۔ 2 چیزیں ہوتی، اس سے اسلامی سلطنت مضبوط بھی ہوتی، اور دوسری چیز ان کے علم کے اندر، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا، اس لیے کہ اس وقت مدینہ دار العلم بھی تھا اور مدینہ دار الایمان بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں لگا کرتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کو یہ حکم دیا کہ ان کو ہجرت کی دعوت دے، کہے کہ اپنے گھر چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جاؤ، اور یہ ہجرت خاص ہے جی، یہ خاص ہجرت ہے، یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو دار کفر سے دار اسلام کی طرف کی جاتی ہے، بلکہ یہ ہجرت ہے دار جہل سے، جہالت کے مقام سے، جہالت کی جگہ سے نکل کر کے سنت کے مقام کی طرف چلے جانا، علم کے مقام کی طرف چلے جانا، یہ وہ ہجرت تھی۔ اس سے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ہجرت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، ہے نا، زمانے میں تھی کہ جو آدمی مدینے سے باہر ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو مدینہ آنا ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ہے، لیکن یہ پہلا قول یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جی، کہ یہ ہجرت مستحب ہے، اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو کرے اور نہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے۔ امیر سے اگر وہ لوگ ریکویسٹ کریں بستی والے کہ نہیں بھائی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اپنا گھر دوار زمین جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتے ہیں، تو امیر کو اختیار ہے کہ ان کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے گھر کے اندر رہیے۔ یہاں ایک فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے جی کہ اسی طریقے سے کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ مستحب ہے کہ اگر کسی ایسے مقام میں وہ رہتا ہے جہاں بدعت پھیلی ہوئی ہے، جہاں شرک کا بول بالا ہے، کسی ایسے مقام پہ وہ رہتا ہے جہاں سنت کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے نا، جس میں جہالت عام ہے، جہاں علم بالکل نہیں ہے، اور جہاں اہل علم
کو رکھا نہیں جاتا ہے۔ اہل علم سے علم سننا یا علم سیکھنا ممنوع ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اہل علم کی بستی کی طرف ہجرت کرے اور علم سیکھنے کے تعلق سے جو راستہ ہو سکے اس راستے کو وہ اپنائے۔ اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے جی بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگ، مثال کے طور پہ آج آدمی سکونت اختیار کرنا، رہنا کہاں چاہتا ہے؟ کوئی بھی انسان آج رہنا چاہتا ہے وہ ایسے مقام پہ رہیں جہاں ہاسپٹل ہو، جہاں ڈاکٹر ہو، جہاں بچے کی اسکول کا اچھا انتظام ہو، جہاں ساری سہولت ملتی ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ ہم ایسے مقام کے اوپر رہیں، ایسی جگہ پر رہیں جہاں ساری سہولت فراہم ہو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی بستی میں کوئی عالم نہیں ہے جو شرعی مسئلہ ہم کو بتائے، جو ہم کو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کرے، جو ہم کو تعلیم دے، جو ہمارے مسائل کو حل کرے، جو ہمارے فرائض کے مسائل اور ہمارے نوافل کے مسائل، ہمارے سنت کے مسائل کو حل کرے، اور جو آدمی ہماری دینی رہنمائی کرے، اگر ایسا آدمی کسی بستی میں موجود نہیں ہے تو اس بستی میں مسلمان کے رہنا جائز اور درست نہیں ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ اپنی جسمانی نشو و نما کے لیے، جسمانی ضرورتوں کے لیے سہولتوں کو تلاشتے ہیں کہ فلاں سہولت ہے کہ نہیں، فلاں سہولت ہے کہ نہیں، بچے کے لیے یہ چیز ہے کہ نہیں، اس کا انتظام ہے کہ نہیں، تو وہاں یہ بھی تلاشنے کی ضرورت ہے کہ وہاں علمی ماحول ہے کہ نہیں، دینی ماحول ہے کہ نہیں ہے، شرعی ماحول ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، کہیں بے پردہ رہنے والے لوگ تو نہیں رہتے، کہیں ایسا کلچر تو نہیں ہے کہ جس کلچر میں پڑھ کر کے اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان بچانی بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو ایسی جگہ پر رہنے سے، ایسی جگہ پر سکونت اختیار کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین۔ دار المہاجرین سے مراد یہ مدینہ منورہ ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر کہا وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ بتاؤ، أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا گھر دوار چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، ہجرت کرنے والوں کو جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے ہیں یہ ان کو ملیں گے۔ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور مہاجرین کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ہے اس حق کو پورا کرنا پڑے گا، ان کو وہ حق ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس میں اس حدیث کے اس ٹکڑے میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ان کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے اوپر ابھارا ہے تاکہ وہ مہاجرین سے جا کر کے مل جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے فیضیاب ہوں، جہاں حدیث رسول بتائی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں جا کر کے وہ دین اور علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہا فَإِنْ هَاجَرُوا، اگر وہ ہجرت کر لیتے ہیں تو فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، یعنی مہاجرین جو فائدہ حاصل کریں گے وہ ان کو بھی ملے گا، جو علم مہاجرین حاصل کرتے ہیں وہ ان کو ملے گا، اور مہاجرین کو جو مال غنیمت ملتا ہے، مال فے میں سے جو حصہ ملتا ہے وہ بھی ان کو ملے گا، اور ان کے اوپر وہ ہے جو مہاجرین کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی اگر لڑائی وغیرہ پہ نکلنے کی ضرورت پڑی اور مدینہ میں اعلان ہو گیا تو جس طرح سے دوسرے مہاجرین نکلتے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی نکلنا پڑے گا، ہے نا، دونوں طرف سے معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد کہا فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کریں، أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے جائیں، وَاخْتَارُوا الْبِقَاءَ فِي دِيَارِهِمْ، اور وہ لوگ اپنا گھر رہنا چاہیں اور اپنے گھر چھوڑ کر کے جانے کو پسند نہ کریں، تو فَأَخْبِرْهُمْ، ان کو یہ خبر دے دو، أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وہ عام دیہاتی مسلمانوں کی طرح سے ہیں، جو لوگ دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر اور قریوں کے اندر رہتے ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے قریے میں، اپنے گاؤں میں رہنا، اپنے دیہات میں رہنا ان لوگوں نے پسند کیا، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہ کیے۔
وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہ کیے، تو وہ لوگ دیہاتی مسلمان ہوں گے۔ دیہاتی مسلمانوں کا کیا معاملہ تھا جی؟ آگے بتایا، کہا یجری علیہم حکم اللہ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا حکم جاری ہوگا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی مومنین کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں وہ چیز کرنی پڑے گی، نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اسی طرح سے صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے، جو چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ان کو جھوٹ بولنے سے بچنا پڑے گا، چوری کرنے سے بچنا پڑے گا، اور برائی کرنے سے، فحش کاری کرنے سے، بدکاری کرنے سے بچنا پڑے گا، اور جتنے محرمات ہیں، شراب پینے سے بچنا پڑے گا، ان سے اجتناب کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ کسی نے اگر چوری کی اور اس کی چوری پکڑی گئی اور وہ ثابت ہو گیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کا یجری فیہم حکم اللہ، یجری علیہم حکم اللہ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیہاتی مسلمان ہیں، اسلامی سلطنت سے باہر رہتے ہیں تو ان کے اوپر وہ حکم نافذ نہیں ہوگا، نہیں، وہ حکم ان کے اوپر بھی نافذ ہوگا، اور ان کے اوپر اس کے اوپر ان کو عمل کرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، جو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، ان کو مال غنیمت میں اور مال فے میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں اور جہاد میں نکلے۔ یعنی غنیمت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ غنیمت وہ مال ہے جس کو مسلمان اپنی قوت اور اپنی طاقت سے لڑائی کر کے حاصل کرتے ہیں جی۔ اور غنیمت آپ کو معلوم ہے کہ غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، 5 حصوں کے اندر جو بھی غنیمت، مال غنیمت ملتا ہے نا، مال غنیمت کو 5 حصوں میں برابر 5 حصہ میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور 5 حصہ میں سے 4 حصہ جو اس کا ہوتا ہے جی، وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، 4 حصہ، اور 5واں حصہ جو اس کا ہے وہ بیت المال میں آتا ہے، اور بیت المال کے ذریعے سے عام مسلمانوں کی مصلحت میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ کہیں پل بنانا ہے، راستہ بنانا ہے، اسی طریقے سے کہیں اور کوئی معاملہ کرنا ہے، یہ ساری چیزوں میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان کمزور ہے تو اس کو دیا جائے گا اس 5ویں حصے میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے مال غنیمت کا یہ معاملہ ہوا۔ مال فی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مال جس کو مسلمان لوگ کفار سے حاصل کریں بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے، یعنی لڑائی کرنے کے لیے کہیں گئے یہ لوگ، لیکن سامنے والے نے میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا پسند کیا، تو اب جو مال و دولت وہ چھوڑ کر کے گئے اور بغیر لڑے ہوئے، بغیر تلوار چلائے ہوئے مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوا اس کو کہتے ہیں مال فے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو یہ پورا کا پورا مال کہاں جائے گا؟ بیت المال میں چلا جائے گا، پورا کا پورا مال، اور اس کو عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے دیا جائے گا، مسلمانوں میں سے ان کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے وہ لوگ انکار کر دیں تو ان کو خمس کے مال میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، یعنی غنیمت کے مال میں سے جو 5واں حصہ نکالا جاتا ہے نا عام مسلمانوں کے لیے، وہ ان کو نہیں ملے گا، اور مال فے میں سے بھی ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، بیت المال میں سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، سوائے ایک حالت کے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی جنگ میں شریک ہو۔ اگر جنگ میں شریک ہو گئے تو وہ مجاہد ہو گئے، تو مجاہد کو جو مال ملے گا 4 حصہ میں سے جو تقسیم ہوگا وہ حصہ اس کو ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کر لیں تو یہ دوسری خصلت ہے بعض اہل علم کے نزدیک، یعنی اسلام لانے سے انکار کر دیں۔ آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، اسلام لانے سے وہ لوگ انکار کر گئے، تو آپ ان کو دوسری خصلت کی طرف بلائیے۔ وہ دوسری خصلت کیا ہے؟ فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، جزیہ مانگیے، ان سے ٹیکس مانگیے۔ جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو مسلمانوں کو کافر ادا کرتے ہیں، کافر ادا کرتے ہیں، کیوں؟ ان کی حمایت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ہے نا، اور اس لیے کہ ان کا خون مسلمانوں کے خون کی طرح ہو جائے اور ان کا مال مسلمان
کے مال کی طرح ہو جائے، ان کی عزت مسلمان کی عزت کی طرح ہو جائے. یعنی اگر کوئی کافر ہے، معاہد ہے اور ذمی ہے، وہ جزیہ ادا کرتا ہے، تو اس کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے. اس کو بھی قتل آپ نہیں کر سکتے. بالکل اس کا خون ایک مسلمان کے خون کی طرح ہے. اس کے مال کے اوپر اعتداء اور اس کے مال کے اوپر ظلم بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح سے ایک مسلمان کے مال کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، ایک ذمی کے مال کے اوپر بھی، جس کو آپ نے ذمہ دیا ہے یا جو جزیہ یا ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کے مال کے اوپر بھی آپ کو اعتداء اور ظلم کرنا حرام ہے. کافر اگر اپنے دین کے اوپر رہنا پسند کرے، غور سے سنیے، کافر اگر اپنے دین کے اوپر رہنا پسند کرے اور مسلمانوں سے یہ چاہے کہ مسلمان اس کی مدد کریں، اس کی حمایت کریں، ہے نا، اور مسلمان یہ چاہیں کہ چلو بھائی یہ رہ جائے اسی حال میں، تو ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرے، جزیہ ادا کرے. ٹیکس اور جزیہ، اسی کو جزیہ کہتے ہیں جی. اب اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ جزیہ کس سے لیا جائے گا، جزیہ کس سے لیا جائے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہر کافر سے لیا جائے گا، چاہے وہ کافر عرب کا رہنے والا ہو یا غیر عرب ہو. اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ صرف ہر کافر سے لیا جائے گا سوائے عرب کے، عربوں سے نہیں لیا جائے گا، ہے نا، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. یا تو وہ اسلام قبول کریں یا نہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ کافروں سے نہیں لیا جائے گا بلکہ اہل کتاب سے اور مجوس سے لیا جائے گا. اہل کتاب سے، مجوس مانے آتش پرست جو لوگ ہیں، ان سے لیا جائے گا. لیکن یہ حدیث جو ہم لوگوں کے سامنے ہے جی، حضرت بریدہ کی روایت، اس میں پہلا قول جو ہے ہر کافر سے لیا جائے گا، اس کی نصرت اور حمایت ہوتی ہے اس حدیث سے. اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے جی، کہ جزیہ ہر کافر سے لیا جائے گا، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے امیر کو یہ وصیت کی اور اس کو حکم دیا کہ جب اس کو امیر بنایا تو یہ حکم دیا کہ تم اس کو جزیہ کی پیشکش کرو. پہلے تو اسلام پیش کرو، اگر اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ ہجرت کر کے چلے مدینے کی طرف. نہیں قبول کرتا ہے، وہیں باقی رہتا ہے، تو اس کو مال غنیمت، مال فیض سے کچھ نہیں ملے گا. وہ دیہاتی مسلمان ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے. نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اگر حد کے سلسلے میں، حد کی شکل میں مقرر ہے، تو وہ حد اس کے اوپر نافذ کی جائے گی. اور اگر اسلام لانے سے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو چلو دوسرے اسٹیپ پر آؤ، تم کو ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں، فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، ان سے جزیے کا سوال کرو. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر جزیہ دینے کے لیے راضی ہو گئے، ٹیکس دینے کے لیے راضی ہو گئے، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ان سے قبول کر لو، وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنا ہاتھ روک لو، ان سے اپنا ہاتھ روک لو. یہ دیکھیے جی کیسا دین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف قتل و غارت گری کو فروغ دیتا ہے، صرف اب ہم ان کی حفاظت کریں گے، اب ان کی سرحدوں کی حفاظت ہوگی، ان کے جان کی، ان کے مال کی حفاظت ہوگی اس جزیے کے بدلے میں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا غرض یہ نہیں ہے کہ ہم قتال کریں، لوگوں کے جانوں کو قتل کریں، ان کا خون بہائیں. کبھی بھی جہاد کا یہ مقصد نہیں رہا ہے جی. لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے اور اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ حق لوگوں تک پہنچے. اللہ رب العالمین نے جس دین کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے وہ دین لوگوں تک پہنچے، اور اس دین کو پہنچانے میں جو آدمی رکاوٹ بنے گا اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو نافذ کیا گیا ہے. سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا. ان کو اسلام کی دعوت دو، سیدھے جا کر کے چڑھ مت جاؤ، ان کے اوپر حملہ مت کر دو، پہلے اسلام کی دعوت دو. پھر کہا دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ جزیہ کی دعوت دو. کیوں جی؟ کیوں جزیہ؟ بتائیے تو. ہم کیوں رکیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم کیوں جزیہ لیں گے؟ ہم ان کو سیدھا کر دیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے. نہیں، تم خون نہیں بہا سکتے ہو،
ہر کسی کا خون اتنا سستا اور آسان نہیں ہے. آج لوگ کیسے بے قصور لوگوں کا بس اسٹیشن میں، مسجدوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر خون بہاتے ہیں. یہ آپ مسلمان ہونا تو دور کی بات، یہ لوگ اچھے انسان تک نہیں ہو سکتے، اچھا انسان تک نہیں ہو سکتے. یہ بری ہیں، اسلام ان سے بری ہے اور اللہ اور اس کے رسول ان سے بری ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں صحیح طور پہ اگر اس کو سمجھ لے آدمی اور اس کو جان لے تو کیا بات ہے. لیکن نہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم خود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے. آج ہمارا یہ معاملہ ہے. بہرحال سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے گی، اس کے بعد جزیہ دیا جائے گا. اس لیے کہ اگر وہ جزیہ ادا کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا گوارا کر لیتے ہیں، اور مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وہ رہیں گے تو وہ دیکھیں گے مسلمان کس طرح سے وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر دین کی کتنی کمال ہے. ابھی واٹس ایپ کے اندر جی ایک چیز گشت کر رہا ہے نا، گشت کر رہا ہے جیمز اور کوئی ایک اور نام ہے، دو لوگ سعودی عرب کے ریاض میں یہ لوگ آئے، دونوں کسی کام سے آئے تھے، آسٹریلیا کے یا کینیڈا کے تھے. ابھی ایک ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، ریسنٹ. تو کسی عربی نوجوان نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ بیچارہ. بات چیت ان لوگوں نے کی، ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں وہاں سے آئے ہیں. ایک جگہ گاڑی کھڑا کیا، دکان گیا، ان کے لیے جوس وغیرہ، بسکٹ اور اس طرح کی چیزیں لا کر کے ان کو دیا. جہاں جانا تھا وہاں پہنچایا. پہنچ کر کے پیسہ دینا چاہ رہے تھے تو 1 روپیہ بھی قبول نہیں کیا، کہا نہیں ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. اور اس کے بعد ان کو وہاں رخصت کر کے وہ وہاں سے چلا گیا. اس کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے اسی مسجد میں جا کر کے یہ دونوں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام یہ دونوں لوگ قبول کر لیتے ہیں. کہا کہ دیکھو ہمارا کوئی ان سے نہ رشتہ ہے، نہ ان سے ہمارا کوئی معاملہ ہے. ہم کہاں آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں، یہ کہاں سعودی عرب کے رہنے والے ہیں. ہم ان کو کتنا برا سمجھتے تھے، ان کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کیا کچھ سکھایا گیا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ہیں دیکھیے. اور آج وہ جب اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں کس طرح سے ہے، کس طرح سے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اجنبی کو دیکھ کر کے کس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے. ویسا سعودی عرب کے اندر نہیں ہے. حالانکہ اس نوجوان نے کیا 10-15 ریال، زیادہ سے زیادہ 50 ریال کی اس نے قربانی دی ہوگی، لیکن اسلامی اخلاق کو جو اس نے پیش کیا وہ اس کے دل کے اوپر ایسا اثر کیا کہ وہ دونوں کے دونوں بغیر اسلام قبول کیے ہوئے نہیں رہتے ہیں. پاس کے کسی مسجد میں جا کر کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسی لیے دین اسلام خون بہانے کا قائل کبھی نہیں رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خون بہاتا، نہیں، ہم دعوت پیش کر رہے ہیں بھائی، تمہارے پاس آپشن ہے. تم اگر اس کو مانتے ہو ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے ہو ٹیکس دو، مسلمانوں کے درمیان رہو، مسلمانوں کو دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، ان کے جینے کا طریقہ سلیقہ دیکھو. اس کے بعد جب تم دیکھ لو گے تو تم خود قبول کر لو. لیکن آج افسوس کا مقام ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ واقعہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، ایک طرف یہ واقعہ ہے، ایک طرف ایک اور واقعہ ہے کہ کسی جگہ پہ ایک ایگزیبیشن لگایا گیا تھا امریکہ وغیرہ میں یا کہیں اور یورپ کے کسی ملک میں، اور اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیاں وہاں بیان کی گئی تھی، بتائی گئی تھی کہ یہ اسلام کی یہ خوبی ہے. اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں یورپ وغیرہ میں اس طرح سے بہت کام ہو رہا ہے، غیر مسلموں کو بلا کے، دوسرے لوگوں کو بلا کر کے اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے. باہر نکلنے کے بعد، ایگزیبیشن سے باہر نکلنے کے بعد وہاں ایک ڈائری رکھی گئی تھی. اس ڈائری میں سب کو تأثر لکھنا تھا کہ آپ کو کیسا لگا، اندر جو آپ نے ایگزیبیشن میں دیکھا ہے، اسلام کے بارے میں تعلیمات جو آپ نے سنی ہے، کیسا لگا آپ کو، لکھنا ہے. تو ایک فیملی آئی تھی، اس نے گھوم پھر کر کے سب دیکھا اور باہر نکل کر کے اس نے لکھا
کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، بہت اچھا دین ہے، لیکن میں اس دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پہ فون نمبر وغیرہ کا آپشن بھی تھا، ان لوگوں نے اپنا نمبر وغیرہ دے کے چلے گئے۔ بعد میں جب ایڈمنسٹریشن نے اس کو الٹ کر کے دیکھا، تلاشا، ڈھونڈا، نمبرات کو دیکھا کون کس نے کیا لکھا ہے، تو یہ دیکھا، بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ اسلام سے متاثر بھی ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگوں نے کال کیا اس کو اور کہا کہ بھائی ہم آپ سے ایک میٹنگ چاہتے ہیں، آپ نے جو یہ تاثر لکھا ہے اس کے تعلق سے ہم کچھ آپ سے جانکاری چاہتے ہیں۔ کہا ویلکم، آپ کسی بھی وقت آئیے، ہمارے پاس آ کے بیٹھیے۔ یہ لوگ گئے ان سے بیٹھنے کے لیے۔ کہا اسلام دین بہت اچھا ہے، لیکن اس دین کو ہم کیسے قبول کریں گے جس دین کے اندر اس کے ماننے والوں کو بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا ریمارک ہے اس کے جانب سے، دیکھیے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے مسلمان کو کہ مسلمان ہے دھوکہ دیتا ہے، مسلمان ہے اپنی زبان کے اوپر قائم نہیں رہتا ہے، مسلمان ہے بھائی کے پیچھے اس کا گڑھا کھود رہا ہے، مسلمان ہے دوسرے کا بھلا نہیں چاہتا ہے، مسلمان ہے غیبت کر رہا ہے، مسلمان ہے کسی بچی کا رشتہ لگا ہے کٹوا کر کے وہاں اپنی بچی کا رشتہ پیش کر دیتا ہے، مسلمان ہے دوسرے کی بچی کی برائی کر رہا ہے، مسلمان ہے دوسرے کا ٹانگ کھینچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے یہ ریمارک کیا، کہا کہ یہ دین بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ اس دین کے اندر اس کے ماننے والوں کو بدلنے کی صلاحیت نہیں، بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے، ہمارے بغل میں ایک دیوار ہے، ہمارا پڑوسی ہندو ہے مثال کے طور پہ، ایک دیوار کا فاصلہ ہے، دیوار کے ادھر وہ رہتا ہے، دیوار کے ادھر ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہم اپنی اسلام کی چھاپ اس کے ذہن پہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں، لیکن 2000 کلومیٹر 2500 کلومیٹر بیٹھا ہوا ٹی وی کا اینکر اس کے دماغ میں ہمارے خلاف زہر بھر دیتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ یہ ہماری محرومی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، یہ ہماری محرومی ہے یا نہیں ہے؟ 2500 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے ہمارے خلاف زہر بھرنے میں وہ کامیاب ہے۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا ایسا کر رہا، میڈیا ایسا کر رہا۔ بھائی تم کو موقع ملا، تم کیا کیا؟ تم کو موقع ملے گا تو تم اس کو دھوکہ دے دو گے، تم کو موقع ملے گا تو تم ہڈی کھا کے اس کے طرف پھینک دو گے، تم کو موقع ملے گا تو تم اس کو تنگ کر دو گے، تم اس کو گالی دے دو گے، تم نالی کا پانی ادھر چھوڑ دو گے اس کے گھر کی طرف۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ تو ایسے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں تک ہم اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلا سکتے ہیں اور عام کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے آج کل کے اس زمانے میں۔ تو کہا پہلی خصلت یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اور جب وہ نہ مانے تو جزیہ کی طرف بلاؤ۔ یہاں پر ہماری بات رکی ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کل کے درس میں یہاں سے معاملہ کنٹینیو ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، کسی کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ غیر مسلم ممالک میں کب تک رہا جائے گا؟ غیر مسلم ممالک میں کب تک رہنے کا؟ غیر مسلم ممالک میں جی، کیا مسلمانوں کو ہوتا ہے؟ کب تک رہنے کا؟ مسلمانوں کو کب تک رہنے کا ہے یا پھر دعوت دینا ضروری ہے یا ایسے ہی رہ سکتے؟ سوال غیر واضح، سوال غیر واضح ہے جی آپ کا۔ غیر مسلم ممالک میں رہنا ہے یا ہجرت کرنا ضروری ہے؟ ہاں تو یہ بات ابھی آپ سنیں نا، آپ دعوت دینے کے لیے رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں رہیں گے؟ اگر آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے
اور ہجرت کرنے کی آسانی ہے تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن اب ہجرت کرنے کی آسانی کہاں ہے؟ جی نہیں. پھر کیسے کریں گے ہجرت؟ ہاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتے ہیں آپ ہجرت. ایک جگہ سے ایک شہر میں رہ رہے ہیں، اس شہر میں آپ کو دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی چھوٹ نہیں ہے، وہاں بدعت ہے، تو ایسی جگہ سے ہٹ کر کے آپ دوسرے مقامات پہ جا سکتے ہیں. دیکھیے جی، یہ ہے تصویر ان دو بھائیوں کی جو اسلام قبول کیے ہیں سعودی عرب کے اندر. یہ 2 دنوں کا معاملہ ہے، یہ دونوں ہیں. ایک کا نام جیک ہے، جیک، اور دوسرے کا نام جیمز. آسٹریلیا سے یہ دونوں کا تعلق ہے. یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، ہے نا. سعودی عرب یہ لوگ فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے آسٹریلیا سے. جیک کہتے ہیں کہ ہم ریاض شہر میں کہیں جا رہے تھے، ہم نے ایک مقامی شخص کی گاڑی کرائے پر لی. وہ ایک نوجوان تھا. راستے میں ہمارے کہے بغیر اس نے ایک سپر مارکیٹ پر گاڑی روک کر ہمیں مشروبات لا کر پیش کیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. منزل پر پہنچ کر اس نے ہم سے طے شدہ کرایہ بھی وصول نہیں کیا اور رخصت ہو گیا، بغیر کچھ کہے رخصت ہو گیا. ہم نے یہ خلوص، یہ انسانیت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور کہیں نہیں دیکھا تھا. یہ ہمارے لیے بہت حیران کن معاملہ تھا. چنانچہ کل بروز پیر، یعنی پچھلے پیر کو، بروز پیر دونوں بھائیوں نے سعودی عرب کی ایک مسجد میں جا کر کے اسلام قبول کر لیا. اس نوجوان کا فقط اخلاق اور حسن معاملہ ان 2 بھائیوں کو اسلام میں داخل کرنے کا سبب بنا. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ